بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی جو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی ہے اس کا ذکر پہلے ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور حزب اللہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے ترکیہ نے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ایک طرف عالمی صف بندی ہو رہی ہے، روس ایک طرف کام کر رہا ہے، امریکہ دوسری طرف کام کر رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے قازقستان میں ہونے والی کلیکٹیو سیکیورٹی کانفرنس کی، اور پھر بات کریں گے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو 30 جون سے افغان امن کانفرنس ہے دوحہ میں، اس میں کیا افغان حکومت شرکت کرے گی اور 25 ممالک اس میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے جو موضوعات ہیں، جو دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے روز بروز کی، جس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل ایک گھنٹے بعد میں یا کل کیا ہوگا۔ یعنی ایک روز تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھنٹے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ جو خبر آئی ہے کہ جتنا کہ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اب کارگل جنگ میں جب اسرائیل نے ان کو مدد کی تھی، وہ اس کے لیے اب وہ بھارت اس کے جواب میں ان کو ڈرون تیار دے رہا ہے، اور اس طرح سے وہ جو ساری عمر فلسطینی ان کے گیت گاتے رہے ہیں بھارت کے، اور بھارت جو ہے ان فلسطینیوں کی حمایت کی باتیں کرتا رہا ہے، آج وہ اس کے خلاف صف آ رہا ہے اور اسرائیل کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ یہ ایک انتہائی دردناک بات ہے کہ جو بیچارے کسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر جو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ محو ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں، اور محو ہیں کہ ان کو غریبوں کو کتنا مارا جائے۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو یہ ظلم و ستم اور بربریت کے اندر جس طرح سے انڈیا شامل ہوا ہے، وہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ المناک کہانی ہے، جس کو جو تاریخ کے میں بڑے سیاہ حروفوں میں لکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ ممکن ہے کہ یہ جو جنگ کا دائرہ ہے وہ پھیل کر بھارت میں آ جائے۔ اور بھارت میں آنا اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ انہوں نے جو ہے سارے مسلمانوں کو ایک قسم کا چیلنج کر دیا ہے۔ اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن بھارت بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں بہت سے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک صدام حسین کو نہیں بھولے ہیں۔ تو یہ انڈیا کے مسلمان تو وہ اس واقعے کو کیسے بھولیں گے؟ یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اب 2014 سے 2018 تک بھارت نے اسرائیل کے سبھی رہنے والے ڈینیل کارسن نے انکشاف کیا ہے کہ جو کہ ایک اسرائیلی جریدے میں وائی نیٹ نیوز کو انٹرویو دیا ہے، اس میں کہا انڈیا حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ مودی کے دور حکومت میں اسرائیل سے معاملات زیادہ آگے بڑھے، دونوں ممالک کے درمیان تعاون مختلف شعبوں میں بڑھا ہے۔ اس سے قبل مئی جون جولائی 2019 میں کارگل جھڑپ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بھرپور مدد کی تھی، اور اہداف کو نشانہ بنانے والے گائیڈڈ میزائل اور نگرانی کرنے والے ڈرون تیار دیے تھے۔ موجودہ حماس جنگ میں بھارت نے اسرائیل کو حیدرآباد میں تیار ہونے والے ہورمز 900 ڈرون دیے تھے، اور اسرائیلی فرمائش پر 20 ڈرون میں تبدیلی بھی کی گئی تھی۔ 2014 میں 50 روزہ بمباری کے دوران یہ ڈرون فلسطینی بمباری کر چکے ہیں۔ حالیہ حماس اسرائیل جنگ میں بھارت نیتنیاہو سے تعاون کو مزید بڑھا رہا ہے، جبکہ گزشتہ مئی میں اسپین نے اسرائیل کو ہتھیار دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ہتھیار لے جانے والے بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اسپینش وزیر خانہ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ میں حصہ نہ ڈالنے کے ان کے عہد کے مطابق ہے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی ہے کہ جو بات ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی بڑھ چڑھ کر اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے اور انتہا کی حد کو چھو رہا ہے۔ تو اب یہ بھی بات ہے کہ جو بھی طالبان جو حزب اللہ کے حمایتی ہیں یا حماس کے حمایتی ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں یا ہندوستان کے مسلمان ہیں یا اور افغانستان کے مسلمان ہیں یا ایران کے مسلمان ہیں، ان سب کو اس بات پر غصہ ہوگا، اور وہ کوئی نہ کوئی عمل اس پہ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے اس لحاظ سے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کے اندر پہلے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اسرائیل نے کبھی حمایت کی ہو، اسرائیل کی حمایت کی ہو انڈیا نے اس طرح سے کھل کر۔ پہلے وہاں پر تو یہ جشن منایا جاتا تھا۔ جب میں 2005 میں انڈیا گیا تھا ایسی کانفرنس میں جو ٹیررزم پر تھی، تو اس میں وہ وہاں کی جو
ایک بیرسٹر تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ ساری عمر جو ہے ہم جو ہے ان کی 2005 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ساری عمر جو ہے ہم اس کی حمایت کرتے رہے ہیں فلسطینیوں کی کاز کی، اور آج ہم اس کے خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے اور بہت زیادہ ہمارا ایک یو ٹرن ہے جو کہ ہم نے لے رہے ہیں. تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. اور یہ جو بیرسٹر جو خاتون جو تھی، وہاں کا جو ادارہ ہے جس آدمی نے قائم کیا تھا، اس کی بیٹی تھی. وہ مجھ سے ملی اور مجھے کہا کہ یہ یعنی بس میں جب ہم کھانا کھانے جا رہے تھے، جو وین تھی، اس وین میں انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اس دفعہ یہ ہو. پھر بعد میں انہوں نے تقریر میں بھی اپنے یہ بات کہی کہ ساری عمر ہم نے جو ہے فلسطینیوں کی حمایت کی اور آج ہم فلسطینیوں کے خلاف یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے اور بھارت کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا کہ اب یہ کلیئر بات ہو گئی کہ بھارت ایک ہیز بیکم اے پارٹنر. اب دیکھنا پڑے گا کہ عرب ممالک جو ہیں یا مسلمان ممالک ہیں بھارت کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. آیا وہ بھارت کا ساتھ اسی طرح دیں گے جیسا کہ پہلے دے رہے تھے، یا پھر اس انکشاف کے بعد میں وہ اپنے پالیسی پہ تبدیلی لائیں گے، یا ڈر جائیں گے اور بھارت کے قریب جانے کی کوشش کریں گے. اب اس صورتحال میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے. اگر پاکستان ان کو یقین دلائے، یہ بڑا موقع ہے اور پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو ان تمام ممالک کو جو کہ یعنی بھارت کے خلاف نہیں ہیں اب لیکن بھارت کی حمایت کرتے ہیں، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کو یقین دلائے کہ پاکستان ان کی حمایت کے لیے موجود ہے، وہ انڈیا سے نہ ڈرے. تو اگر وہ اور ہم ان کی حمایت کریں گے تو یعنی پاکستان یہ کہے جا کر ان لوگوں کو، عرب ممالک کو، تو پھر عین ممکن ہے کہ ان کا جو ہے دل مطمئن ہو اور وہ پھر ہماری حمایت کے لیے، ہماری حمایت کے ساتھ میں ایک واضح موقف اختیار کر سکیں حماس کی حمایت میں اور اسرائیل اور انڈیا کے خلاف. اب اس کا یہ معنی ہوا کہ انڈیا حماس کے خلاف تمام دنیا کے جو ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، جن میں ویسٹ ہے، عیسائی ممالک ہیں اور امریکہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہندو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا سوائے چین کے. تو اب چین اور روس کے جو ہے باقی تو سب لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کیا حکمت عملی ہوگی جو کہ خوفناک منظر پیش کر رہی ہے کہ بیچارے غریبوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے حماس کے لوگوں کو. وہ ایک بڑی سوالیہ نشان ہے آپ کا اس بات پر میں نے جو انڈیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے لیے بھی اور باہر کے ملکوں کے لیے بھی، کہ یہ جو اور مسلمان ملکوں کے لیے بھی، کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان غریبوں کے خلاف ہو رہا ہے جن کے بے سر و سامان ہیں، اور اتنے لاکھوں، 1 لاکھ سے زیادہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ وہ زخمی ہیں اور چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس پانی پینے کو ہے، نہ ان کے پاس کھانا پراپر کھانے کو ملنے کو ہے. تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اس ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں. تو بھارت کو اس بات پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا خطرناک بات ہوئی ہے جس کے اندر یہ کام انہوں نے کیا ہے، یہ بڑے دردناک بات بھی ہے اور افسوسناک بات بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اب دوسری طرف آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیہ نے حزب اللہ کی، اب یہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم ترکی کو، ہم حزب اللہ کے خلاف بھی اب ایکشن کریں گے، جو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب وہ ترکیہ کی اسرائیل کی کارروائیوں کے لبنانی سرحد تک ممکنہ پھیلاؤ پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ترک صدر طیب اردوغان نے بدھ کے روز اسرائیلی وزیر نیتنیاہو کے ان منصوبوں پر تنقید کی جنہوں نے غزہ میں جنگ کو خطے میں پھیلانے کے منصوبہ قرار دیا. ایروان نے قانون کی استادوں کو بتایا کہ اسرائیل اب اپنی نگاہیں لبنان پہ جما رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس پردہ مغربی طاقتیں اور اسرائیل کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی حمایت بھی کر رہی ہیں. اردگان کی میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا یہ جو انہوں نے کہا ہے. نیتنیاہو نے کہا کہ غزہ حماس کے خلاف لڑائی کا شدید مرحلہ جلد ہی ختم ہو جائے گا اور اسرائیل کی فوجیں شمالی سرحد پر دوبارہ تعینات ہوں گی. جہاں اسرائیل اور لبنان میں قائم عسکری گروپ حزب اللہ کے درمیان مہینوں سے فائرنگ اور سلسلہ جاری ہے، نیتنیاہو نے تبدیلی کو دفاعی قرار دیا. اب یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ اصل میں حزب اللہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، جبکہ ہم بھی خود بھی حیران تھے کہ حزب اللہ کیوں کام نہیں کر رہی ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ حزب اللہ ویسے کام کر رہی ہے لیکن یہ لوگ چھپا رہے ہیں. دنیا کے جو اخبارات ہیں وہ یہ چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ان کے بیان سے تو کلیئر ہو گیا کہ وہ حزب اللہ کی مزاحمت جاری ہے. لیکن تمام دنیا کے اخبارات نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور بالکل امریکہ کا، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو قابل مذمت ہے.
امریکہ کے عہدیداروں نے اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو اب ایسے اقدام کے خلاف انتباہ کیا جو تنازع کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ترک صدر نے حزب اللہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کانس نے کہا ہے کہ ترک صدر طیب ایردوان نے اسرائیلی دھمکیوں کے خلاف حزب اللہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ترک صدر کے بیان پر رد عمل میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے صدر اردگان پر سرحدی علاقوں میں کردوں کے قتل کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ترک صدر نے اسرائیلی دھمکیوں کے خلاف حزب اللہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کے حکم پر لبنان سے حملہ کرنے والی دہشت گرد تنظیم کی حمایت میں اردگان نے اسرائیل کے حق کے دفاع سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات اس طرح سے وہ چلانا چاہتا ہے جیسے کہ وہ دو ملکوں کی جنگ ہو اور وہ ایران اور ترکیہ کو اس معاملے میں بتانا چاہتا ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اردگان جو جس انداز کا آدمی تھا وہ مکمل طور پر یعنی حزب اللہ کی حمایت کرنے میں یا حماس کی حمایت کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہا ہے، اور جو دعوے دار تھا مسلم دنیا کے لیڈرشپ کا، وہ انہوں نے مقام کھو دیا ہے، اور ابھی تک وہ ان کے سفارتکاری بھی وہاں جاری ہے، اور وہاں پر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ ایک مثبت قدم اٹھا رہے ہیں اسرائیل کی حمایت میں۔ وہ ابھی پہلی دفعہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے، لیکن اعلان کے ساتھ ساتھ میں ان کو عمل کی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ترکیہ ایک طاقتور ملک ہے اور وہ چاہے تو بہت کچھ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ 37,626 کے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 98,000 افراد زخمی ہیں، جبکہ فلسطینی میڈیا کے مطابق شہداء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ زخمیوں کی تعداد بھی 2 لاکھ سے اوپر ہے، اور شہداء زخمی میں بڑی تعداد خواتین بچوں کی ہے، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ صہیونی طیاروں نے شمالی مغرب غزہ میں اسماعیل ہانیہ کے گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ان کی بہن سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ خان یوسف میں غذائی قلت سے 2-4 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، جس کے سبب مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پناہ گزین اسکول پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہوئے، اور 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ اب اگر یہ ساری صورتحال کو اگر آپ جائزہ لیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو منظر کشی جو آخری جنگ کی بات ہو رہی ہے، آخری مارکے کی جو بات ہو رہی ہے، وہ آخری مارکہ وہ اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی سنگین ہو گئی ہے، جس میں کہ انڈیا بھی شامل ہونا ایک عجیب بات ہے، اور اس عجیب بات کا ہم پہلے ہمیشہ کرتے ہیں کہ انڈیا نے جو اس کی اصل شکل تھی وہ انہوں نے ظاہر کر دی، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال نے انڈیا کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو جو کہ مسلمان ممالک اس کی حمایت میں پیش تھے ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ اب وہ کہاں تک جو ہے وہ انڈیا کا ساتھ دے سکتے ہیں ایسی صورتحال میں، جبکہ دنیا بھر میں دنیا بھر کے یعنی مسلمان جو یورپ کے ممالک ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، بچے مظاہرے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ مظاہرے کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے ممالک نے ان سے اپنا رابطہ قطع تعلق کا اظہار کیا اسرائیل سے، جو چھوٹے ممالک تو ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ہمت و جرأت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناانصافی کی انتہا ہے، اور وہ کہ غریب لوگوں کو جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، نہتے لوگوں پر وہ حملہ کر رہے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بربریت کے اور انسانی المیے کے، اور جو کہ جنم لینے والا ہے اور جنم لے چکا ہے انفیکٹ، وہ اس کے اندر بھی باوجود بھی وہ ان کی جو ہے شرارتیں اور ان کی جو ہے بدماشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ جی زین صاحب۔ مرزا صاحب ایک اور بات بھی تھی، یہ جو مظاہرے ہوتے تھے امریکی یونیورسٹیز میں، کینیڈا کی یونیورسٹیز میں، یورپ میں، امریکہ نے لگتا ہے اس پہ قابو پا لیا، اور اس طرح کے مظاہرے اب نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے یہاں۔ تو اس کا بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو مجھے شک لگتا ہے کہ وہ جو مظاہرے ہو رہے تھے جی وہ مظاہرے شاید وہ فلسطینی لوگ کر رہے تھے یا مسلمان لوگ کر رہے تھے، تو اب وہ قابو تو نہیں پایا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے بات لگتا ہے کہ وہ جتھہ بندی ہو رہی ہوگی جو وہ اس میں وہ ضرور
دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مظاہر شدت کے ساتھ میدان میں آئیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور بچے جو ہے خاموش بیٹھے رہے ہیں. یہ پہلے ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ پاکستان تھکے ہارے لوگ ہیں, یا عرب کے لوگ جو ہیں وہاں بادشاہ ہے وہاں پہ وہ تھکے لوگ ہیں, وہ نہیں کر سکتے, مجبور ہیں وہ. ہم لوگ تو تھکے ہوئے ہیں, وہ مجبور ہیں. تو ایسا وہ لوگ تو مجبور نہیں ہیں, وہ اٹھ جائیں گے, پھر دوبارہ اٹھیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر اٹھیں گے. وہ ایک دفعہ کبھی ڈوبیں گے, کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی کیفیت ہے. یہ چاہے کارروائی جاری رہے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ختم یعنی دبا لیا گیا ہے, وہ دبا نہیں ہے بلکہ بہت طاقت کے ساتھ میں ابھرے گا. جی ایک اور بات تھی جو ابھی آپ نے انڈیا کا کردار کی بات کی, اس سے پہلے بھی جو جو بمباری ہوئی 2014 کی بات, جو ابھی آپ نے 50 روزہ کا کہا, تو انڈیا کا تو ایک مسلسل کردار ہے اس میں, لیکن انڈیا کے خلاف عرب ممالک نے وہ موقف اختیار نہیں کیا جو کرنا چاہیے. دیکھیے وہ تو خود جو اس وقت تو انڈیا تو جو اس وقت جو جتنے بھی ظالم ممالک ہیں, امریکہ سے لے کر برطانیہ اور جو بھی اور ممالک ہیں, وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہیں. تو اس صف میں انڈیا جڑ گیا ہے, تو وہ کیسے اس کی مخالفت کریں گے؟ میڈیا ان کے پاس ہے, ان کے پاس جہاں آپ کے پاس خبر تک نہیں آئی تھی. یہ خبر بھی لوگوں میں شبہ ڈال رہی ہے کہ صاحب حماس جو ہے وہ ساتھ کیوں نہیں دے رہی, پہلے ساتھ دیا تھا اب کیوں ساتھ نہیں دے رہی. اب تو یہ ان کے بیان سے تو ظاہر ہو گیا کہ حماس تو حزب اللہ مسلسل ساتھ دے رہی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن اب وہ ظاہر ہو گیا کہ بھائی وہ ساتھ حزب اللہ مکمل ساتھ دے رہی ہے, جہاں تک بھی ہو سکتا ہے اتنا کر رہی ہے. تو پوری جنگ بہرحال نہیں کر رہی ہے, لیکن بہرحال پوری جنگ بھی کے لیے بھی وہ آمادہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کافی بڑی کارروائی کرے گی. اور حماس کے لوگ جو ہیں وہ کی حمایت میں دنیا بھر سے جو آوازیں ہیں کسی نہ کسی طرح سے اٹھیں گی, کیونکہ اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے ان پر جو ہے وہ ضرور ایک ایسا عذاب نہ لے کے آئیں گے, ایسے معاملات لے کے آئیں گے جو بالآخر ان کو نقصان پہنچائیں گے. جی میرے صاحب ایک اور بات بھی ہے, اسماعیل ہانیہ کی فیملی کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا, ان کے بیٹے شہید ہوئے, ابھی ان کی بہن اور دیگر عزیز و قارب, تو یہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر بھی ہے ڈالنا ہوتا ہے. نہیں, نفسیاتی کی بات نہیں ہے. دیکھیے جب آدمی جہاد کا فیصلہ کر لیتا ہے صاحب, تو اس میں پھر یہ قربانیاں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جہاد کے مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا. تو اگر وہ آدمی یہ فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس میں جو بھی ہوگا وہ تو اللہ پہ بھروسے پہ لڑ رہا ہے. جی بے شک. جی وہ مسئلہ بالکل نہیں ہے, اور اسماعیل ہانیہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات کا. جی بالکل ٹھیک, آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے, نہ ہی حماس کی تنظیم کوئی ایسا لگا کہ ختم ہو گئی یا بکھر گئی ہے, ایسا کچھ نہیں. میرے ساتھ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے. تو ایک اور موضوع ہے انڈیا کے خلاف جو امریکی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ان کے یہاں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس کو روکا نہیں جا رہا ہے, نہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے خلاف ایک رپورٹ جاری کی ہے امریکہ نے, اس رپورٹ کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, وہ جو امریکی رپورٹ ہے انڈیا کے خلاف جو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلسل مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے زین صاحب, یہ جو رپورٹ کی آپ بات کرتے ہیں وہ سب بیکار باتیں ہیں. انڈیا امریکہ کے مختلف چہرے ہیں, آکٹوپس چہرے ہیں ان کے, اور ان کا جو حالت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جب وہ اسلحہ دے رہا ہے, اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو آپ بھی منی پور کی کیا بات کرتے ہیں. اب ان کے لیے انسان جو ہے جو عیسائی ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور, ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کے لیے تو صرف یہ حیثیت ہے کہ بھائی وہ ان کی جو ایجنڈا ہے وہ مکمل ہو. اب ابھی جو پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ بات سنا دیتے ہیں کہ امریکہ نے بھارتی مذہبی امور پر مذہبی انتہا پسندی پر رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں پر پرتشدد حملے اور عبادت گاہوں کے توڑ پھوڑ سے مطابق تفصیلات شامل ہیں. اب اس میں قتل بھی تو ہو رہے ہیں. یہ بھی تو رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں تیسری مرتبہ جیتنے والے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ہندی قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں اقلیتوں میں حملے میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ہندوستان میں مذہب مخالف قوانین, نفرت انگیز تقاریر, اقلیتوں گھروں پر عبادت گاہوں کا مسمار کیا. منی پور میں 250 زائد گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی. اس نفرت انگیز کارروائی میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 60,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے. سیکرٹری اسٹیٹ
اینٹونی بلنکن کا رپورٹ کے مطابق کہنا ہے کہ امریکہ کو غزہ میں جنگ کے علاوہ یہود دشمنی اور اسلامی فوج دونوں سے تیزی سے اضافہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ یہود دشمنی کا یہ لوگ کہاں کے لمبردار ہیں، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہو یہ قابل مذمت ہے۔ جہاں پر بھی جو لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں اس کا، اسرائیل کا، انتہائی ظالم لوگ ہیں، انتہائی مکروہ چہرہ ان کا ہے، یہ انسان دوست نہیں ہیں، یہ شیطان دوست ہیں، یہ جو قاتل ہیں غریب لوگوں کے۔ اور صورت حال یہ ہے کہ اتنی سنگین ہے کہ جہاں پر آپ کو دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، علاقہ چھوٹا ہے اور اس پر ساری دنیا حملہ آور ہے، تو اس سے زیادہ بزدلی کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے گرد تمام دنیا سے اسلحہ لے رہے ہو، تمام دنیا سے کرے، پھر بھی تمہاری جنگ ختم نہیں ہو رہی، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ظلم بھی بڑھا ہوا ہے، آپ انتہائی شدید جو آپ کے پاس اسلحہ ہیں وہ سب استعمال کر رہے ہیں، دنیا بھر کے جو دنیا ملکوں کے جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ جیسے اسپین ہے، جیسے بہت سے بولیویا جیسے ملک نے ان کے خلاف مزاحمت کی ہے، ساؤتھ افریقہ نے مخالفت کی ہے، جی، اور بہت سے ممالک نے مخالفت، وہ کیس بھی کیا ان کے خلاف میں، تو اور بہت سے ممالک نے ان کی مخالفت کی ہے، لیکن نتیجہ صرف وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ایک ایسا شیطان کی طرح سے مسلط ہے جو کہ کسی صورت میں بھی جس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کی موجودگی سے۔ جی میرے صاحب ایک دفعہ پھر وہ رپورٹ کی طرف آئیں، دیکھیں اس میں نا کشمیر کا اس طرح ذکر نہیں ہے جس طرح منی پور کا ہے، منی پور کو فوکس کیا منی پور کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کرسچن ہیں، کشمیر کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن کشمیر کا کوئی ذکر اتنا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑی جانبدارانہ والی بات ہے، بہت جانبدار ہیں بھائی یہ لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ رپورٹس تو اس طرح کی آتی رہتی ہے، لیکن اس کا آپ نے صحیح کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، یہ نتیجے کی بات نہیں ہے، یہ ایک طرفہ ہے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ خوفناک ہیں اور بڑے دردناک طریقے سے انسانیت کی تباہی بربادی میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو، دیکھو ذہن بات یہ ہے کہ انسانیت جو ہے، اگر انسانیت کو آپ ختم کریں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے آپ نے جو سزا بھگتنی ہے وہ آپ کو بھگتنی پڑے گی، اور وہ جو منظرنامہ بن رہا ہے اس منظرنامے میں امریکہ کا جو چہرہ ہے جو کہ ایک خوفناک اور بدنما چہرہ جو ہے وہ سامنے کھل کے آ رہا ہے، اور اس میں جو لوگ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکیہ کو تو ہم اس لیے اب نہیں کہتے کیونکہ ترکیہ نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا، جو کہ ان کے پڑوس میں ان کا حق تھا کہ ان کی حمایت کو جاتے، تو انہوں نے بھی اس کا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب انڈیا بھی شامل ہو گیا، یہ ایک عجیب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، پہلے خاموشی سے کام ہوتے تھے، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف جو اسپائی جو جہاز میں دیے، میزائل دیے ہیں، وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہ آیا تھا نا لڑکا جو ابھینندن، وہ ہم نے پکڑ لیے ان کو، وہ ویسے کہ ویسے ہمارے پاس محفوظ ہیں، سیف ہیں، کوئی ایک میزائل نہیں چلا سکا۔ تو اب بحث یہ ہے، وہ میڈ ان اسرائیل ہیں۔ یہ عالمی صف بندی جو ہے روس اور امریکہ جو کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی اب بات یہ ہے کہ جو دنیا کی بساط پر جو شطرنج کے مورے رکھے جا رہے ہیں اس میں بڑی واضح آپ پلاننگ نظر آتی ہے۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف وہ امریکہ کا ایک منصوبہ تو یہ فیل ہوا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ روس سے الگ طور پر نپٹے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ان کرنا چاہتے تھے، اور ٹائم مینجمنٹ ان کا فیل ہو گیا۔ ایک ٹائم مینجمنٹ میں یہ تھا کہ وہ استعمال کریں روس کو پہلے نمٹے روس سے، اور چین سے جو ہے بعد میں نمٹے، کہ روس نے ایک تو جو قریب کے ممالک ہیں، پولینڈ ہے، دوسرے کروشیا ہے، دوسرے چھوٹے ممالک ہیں، بالٹک اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، ان سب کو ایک ڈیل کر کے جو کہ مئی کے مہینے میں کی انہوں نے، اور جون کے مہینے میں بھی کی،
اس مہینے میں انہوں نے ایک مشق کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل وار ہیڈ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نیوکلیر نہیں ہے، یہ نارمل ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ تو ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے آسانی سے۔ تو اگر یہ اس وقت امریکہ میں سوچا جا رہا ہے کہ اگر ہم روس جیت جاتا ہے یوکرین میں تو پھر کیا ہوگا، تو اس میں یہ بات نظر ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جرمنی اور فرانس اور امریکہ برطانیہ ان سب پر بہت متاثر ہوں گے اور بہت سے ملک الگ ہو جائیں گے اور نئے جو ہے سب بندی ہوگی اور نئے سرحد بندی ہوگی۔ تو اس میں ایک اس خطرے سے کو روکنے کے لیے، اور یہ بات بھی کہ بھائی نیٹو کا معاملہ، ہم نیٹو سے معاہدہ نہیں کر رہے ہیں، تو امریکہ نے یوکرین کے ساتھ میں الگ سے معاہدہ کر لیا ہے، فوجی معاہدہ، اور اس سے پہلے برطانیہ نے اس سے معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد میں دوسرے ممالک بھی ان کو سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو قریب قریب ان کے ساتھ میں ملوث ہو رہا ہے، جو کہ نیٹو کے نام سے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے اپنے علیحدہ ملک کے نام سے شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو روس نے یہ شروع کیا ایک دم سے اچانک جو ہے وہ متحرک ہوا ہے پوٹن صاحب، وہ یہ ہوئے ہیں کہ وہاں سے سیدھے نکلے، وہ چائنا گئے، چائنا سے شمالی کوریا گئے، پھر وہاں سے کیوبا گئے۔ تو اس طرح سے، اور کیوبا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یوکرین ہے روس کے لیے، اس طرح سے کیوبا امریکہ کے لیے وہی صورت اختیار کرتا ہے، وہی پوزیشن میں ہے۔ ایک زمانے میں جب کیوبا کے جہاز گئے تھے تو فیڈرل کاسٹرو وہاں کے سربراہ تھے وہاں پہ وہ، اور یہاں پر خروشچیف تھے۔ تو جب وہ جہاز پہنچے تھے تو امریکہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جہاز آئیں تو عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، ہم ایٹمی طاقت استعمال کریں گے۔ تو پھر وہ خروشچیف نے اپنے جہازوں کو اور میزائلوں کو واپس بلا لیا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں بلایا۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس مزید زیادہ جدید ہتھیار ہیں جس سے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو آنے دو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اس کے جواب میں امریکہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کے جو سارے ممالک ہیں، جس میں بھارت کو جو ہے ایک متحرک کیا اس نے، بھارت کو تسلیم دینے کے لیے جو تبت کا ایک ایکٹ بنا دیا ہے، جو بل تو پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے، اس کو صرف صدر کے دستخط ہونے ہیں۔ ریزالو دی تبت ایکٹ ہے، تبت ایکٹ جو ہے، تبت ریزالو تبت ایکٹ نام دیا ہے، اور دلائی لاما سے ملنے گئے ہیں وہاں کے جو ہاؤس آف پارلیمنٹ، ہاؤس آف کامن کے لوگ جو تھے، اور وہ نریندر مودی سے ملے ہیں۔ مطلب ایک نیا مارگ کھولا ہے چین کے خلاف کہ صاحب تبت کے اندر آپ آزادیاں دیں ان کو اور کریں۔ تو جب ان کو معلوم ہے یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، دلائی لاما کافی دانشور آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، میرے ساتھ میرے حمایت میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ فلپین کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ لیم ڈیک ہے انڈیا، لیکن ہم اس کو پش کیے جا رہے ہیں انڈیا کو بار بار، اور ہمیں یقین دلایا کہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو آپ کی سرحدوں سے دور ہوگی، یعنی تبت میں ہوگی یا لداخ میں نہیں ہوگی، لیکن اس علاقے اروناچل پردیش میں ہوگی، لیکن آپ کے علاقے سے دور ہوگی، تو آپ اس میں بیچ میں نہ پڑیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شمالی کوریا بھی وہ گئے، جو ہے صدر جو ہیں شمالی کوریا میں جانے کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہاں پر بختر گاڑی کا جو ہے وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ چن ان کی خصوصی بختر ریل گاڑی میں پوٹن نے لکھا کہ ہم نے اس بات کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ DPR شمالی کوریا یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کی مضبوطی سے حمایت کر رہا ہے۔ کم جونگ نے روس میں کیا پوٹن شمالی کوریا سے ہتھیار لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اب فعال طور پر چوطرفہ شراکت داری کا فروغ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ ماسکو اور شمالی کوریا کا مشترکہ مفاد موقف کو برقرار رکھنا ہے۔ امریکہ نے روس کو ہتھیار دینے پر شمالی کوریا کو خبردار کیا۔ پوٹن نے لکھا ہے کہ دونوں ممالک میں سیاحت، ثقافت اور تعلیم میں گہرے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کم جونگ ان اور پوٹن کے درمیان روس میں ملاقات جو ہے قریب اور دوبارہ ہوگی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شمالی کوریا کے دورے سے عین قبل اپنے ریمارک میں یوکرین پر حملے کی حمایت میں پر شمالی کوریا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ممالک مغربی پابندیوں پر قابو پانے کے لیے قریبی تعاون کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کیا بات ہوئی۔ انہوں نے جو شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا میں پوٹن کا تحریک کردہ ایک اداریہ شائع ہوا ہے، جس میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ مضمون پیونگ یونگ میں ان کی آمد سے چند گھنٹے قبل ہی منظر عام پہ آیا، جیسے کورین
سینٹرل نیوز ایجنسی کے CNN نے شائع کیا. تو اب بہت سی باتیں ایسی ہیں. 24 برس بعد شمالی کوریا کا انہوں نے دورہ کیا, جو یہ بھی ایک بات عجیب بات ہے. شمالی کوریا کے یوم فتح تقریب میں روسی چینی وفود نے شرکت کی. شمالی کوریا نے روسی کرائے کے فوج کو ہتھیار فروخت کیے. روسی کرائے کے فوج کو جی یہ ساری, لیکن دیکھیں وہ پیش رفت تو وہی ہے کہ کوئی آئندہ کے لیے کوئی پلان بن رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے. ایک ایسا ملک ہے نا جو کہ عالمی پابندیوں کو نہیں مانتا ہے, جی جو شمالی کوریا ہے. جی اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے روس میں بین الاقوامی سطح پر تیزی سے الگ ہوا ہے, جبکہ شمالی کوریا پر بھی اس طرح کی پابندیاں دائیں جاری ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں دونوں تاریخی اتحادیوں کو آپس میں تعاون کے لیے زیادہ ترغیب ملی ہے. جنوبی کوریا, امریکہ اور یوکرین سب نے الزام لگایا ہے کہ شمالی کوریا اقوام متحدہ کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے, اور اس کے بدلے میں وہ اپنے سیٹلائٹ پروگرام میں روس سے تکنیکی مدد حاصل کر رہا ہے. البتہ روس اور شمالی کوریا اس کی تردید کرتے ہیں. پیونگ یونگ نے اپنے ایک بیان میں اس تصور کو مذاق خیر قرار دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیوٹن کے سفر سے قبل پیر کے روز اس الزام کو دہراتے ہوئے کہا, شمالی کوریا نے یوکرین میں استعمال کے لیے روس کو درجنوں بیلسٹک میزائل اور بروادی مواد کے 11,000 کنٹینر فراہم کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ویتنام کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے. ویتنام کا دورہ کرتے ہوئے پیوٹن ایشیا کے لیے نئی سیکورٹی فنڈ تعمیر کے لیے تلاش میں ہے. اب یہ روس کے صدر نے ولادیمیر پوٹن ویتنام کے سرکاری دورے کے دوران کہا کہ وہ ایشیا پیسفک علاقے میں ایک قابل اعتماد سیکورٹی فن تعمیر بنانا چاہتے ہیں, جو ایشیا کے دورے کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور شمالی کوریا کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے ایک دن بعد پیوٹن کو ویتنام میں ایک فوجی تقریب میں 21 توپوں کی سلامی ملی. روس کے 2 کیبنٹ سربراہوں نے گلے لگایا اور ان سے ایک نے ان کی شاندار تعریف کی. ویتنام کے صدر نے کہا کہ پیوٹن نے دنیا میں امن و استحکام و ترقی کے لیے کردار ادا کیا ہے. پیوٹن کے دورے پر امریکہ اور شمالی اتحادیوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے, جو روسی رہنماؤں کو ایک بہت اہم آدمی سمجھتے ہیں. انہوں نے احتجاج کیا کہ انہیں یوکرین میں روس کی جنگ کا دفاع کرنے کے لیے ایک اسٹیج نہیں دیا جاتا. روس اور ویتنام نے یوکرین کے تنازع میں مغرب کی جانب سے ماسکو پر پابندی عائد کرنے کے بعد ایشیا میں ماسکو کے خود کی نشاندہی کرتے ہوئے توانائی سمیت دیگر معاہدوں میں دستخط کیے. اب یوں دیکھ لیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ دیکھیے وہ انتہائی تسلسل کے ساتھ میں وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک چین ہے, شمالی کوریا, ویتنام اور چائنا, یہ سب مل کے ایک بلاک بن رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے آکوس ٹائپ کا بلاک بنایا تھا اور فلپائن کا بنایا تھا, اسی طرح کا یہ بلاک اپنا یہاں بنانے جا رہے ہیں. یہ بلاک نہیں ہے, یہ اتحادی ہیں. ان کے زبردست, ان کے بغیر مطلب ان کے اشارے کے منتظر ہے بس. ویتنام اور وہ دوسری بات جو ہے, دوسری اہم جو اسٹریٹجک بات کی ہے, ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ وہ انڈیا کو اور جو جنوبی بحر چین کے اندر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ کام ہوگا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے آکوس کے مقابلے میں آسٹریلیا, UK اور امریکہ جو کوئی ایک اتحاد ہے یا کوارڈ ہے, اس کے مقابلے کے اندر وہ اپنا یہ اتحاد بنانے جا رہے ہیں. تو اس میں ویتنام اور شمالی کوریا شامل ہو گئے اور چائنا شامل ہو گیا, روس شامل ہو گئے. تو 5 کا اتحاد ہو گیا, 4 کا, یہ بھی اتحاد 4 کا ہو گیا, تو کوارڈ ہو گیا یہ بھی. اب اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں دوسرا جو بات انہوں نے کی ہے کہ اسٹریٹجی وہ یہ کی ہے کہ وہ گھس گئے ہیں اس میں آپ کے بہت قریب جو ملک ہے آپ کا امریکہ, کیوبا کے میں, تو وہ ایک اور دھمکی ہے. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اب شاید ان کے پاس کوئی بہت اسپیشل ہی قسم کے چیزیں ہوں گی جو کہ وہ ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, روس کی جو تاس نیوز ایجنسی نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے طاقت کا استعمال نہ کرنے کے اور تنازعات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے بنیاد پر خطے میں ایک قابل اعتماد سیکورٹی فن تعمیر میں دلچسپی کا اشتراک کیا ہے, جس میں بند فوجی سیاسی بلاکس کی گنجائش نہیں ہے. یعنی پہلے جو
بند فوجی اختلاف کی بات جو کی، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اکوز اور جو کوارڈ کی جو بات کرتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ بند فوجی سیاسی بلاکس کو ہم نہیں بنا رہے بلکہ ہم ایک تعمیری کام کر رہے ہیں۔ تو اب روس کے صدر نے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ویتنام کے جامع اسٹریٹجی کی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو روس کے خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ روسی میڈیا نے پوتن کے حوالے سے کہا کہ ہم اس کی فر تعمیر کریں گے اور یہ ایک بلاک نہیں ہوگا، یہ اتحاد ہوگا۔ جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ کیوبا میں روسی بحری بیڑا بھی گیا، اس سے بھی تھوڑا سا تناؤ بڑھا، کیا یہ تناؤ کوئی ٹکراؤ کی صورت اختیار کرے گا؟ اس سے بات کریں گے، اور بریک کے بعد آئیں گے تو دو موضوعات اور ہیں اور دو کانفرنسز کا ذکر کریں گے اور دونوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ایک کانفرنس ہو چکی ہے اور ایک ہونے والی ہے۔ ناظرین تھوڑا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب، وہ کیوبا میں جو روسی بحری بیڑا آیا، بھئی ایک تو یہ بڑی بات ہوگی، میں نے کہا نا کہ وہاں گھس گئے ہیں، ساتھ میں اس سے پہلے چینی وہاں جا چکے ہیں، جی وہ میزائل کے ساتھ جا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے ساری چیزوں کو بے اثر کر دے گی، یا کوئی ایسی چال چلیں گے وہ جس سے کہ وہ۔ اب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے کیوبا کے ہم منصب میگوئل ڈیاز کینیل کو ماسکو میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کے لیے خیر مقدم کیا۔ اس اجلاس میں روس اور کیوبا کے درمیان دیرینہ تعلقات کو اجاگر کیا گیا، جس میں تجارت اور دفاعی تعاون اور ثقافتی توازن جیسے شعبوں کو احاطہ کیا گیا۔ پوتن اور ڈیاز کینیل کے ملاقات عالمی جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں سے پس منظر میں دونوں ممالک کے درمیان میں جاری سفارتی مصروفیات کو اجاگر کرتی ہیں۔ ولادیمیر پوتن کیوبا کے صدر ڈیاز کینیل سے کریملن میں ملاقات کر چکے ہیں۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینیل نے جمعرات کو اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے گرینڈ کریملن پیلس میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات عظیم محب وطن جنگ کی فتح کے 79ویں سالگرہ کی یاد میں ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں فوجی پریڈ میں کیوبا کے سربراہ ملک کی شرکت کے بعد ہوئی۔ فوجی پریڈ کے بعد ڈیاز کینیل نے دونوں ممالک کے درمیان سربراہ ملک کے ساتھ عظیم محب وطن جنگ 1941 میں گرنے والوں میں مرنے والوں کی یاد کو عزت دینے کے لیے کریملن کی دیوار کے ساتھ نامعلوم فوجیوں کی مقابلے پر پھول چڑھائی، جو 1945 میں ہوا تھا۔ یہ ملاقات کے دوران کیوبا کے صدر نے کیوبا کے انقلاب کے رہنما آرمی جنرل راول کاسٹرو کی طرف سے پوتن کو ایک پیغام بھیجا ہے، جس میں کہا گیا کہ روسی فیڈریشن کا دورہ ہمیشہ اطمینان کا باعث اور سیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ صدر پوتن نے بدلے میں اپنے کیوبا کے ہم منصب کا خیر مقدم کیا اور عظیم محب وطن جنگ میں فتح کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ میں ان کی موجودگی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ کیوبا کے محب وطن عظیم محب وطن جنگوں میں حصہ لیا اور محاذ پہ لڑا اور انتہائی پیچیدہ جنگوں میں لینن گراڈ کا دفاع کیا، یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ کیوبا کے محب وطن لوگوں نے لینن گراڈ کے معاملے میں جب لینن گراڈ پہ حملہ ہوا تھا تو وہ فتح نہیں ہو سکا کبھی بھی، تو اس وقت یعنی کیوبا کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پوتن نے زور دے کر کہا کہ کیوبا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ دوستی اور باہمی احترام کے جذبے سے مبنی رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کیوبا کے عوام کی حمایت کریں گے اور ہم امریکہ کی جانب سے کیوبا کی ترقی کو محدود کرنے، پابندیوں کے ذریعے اسے معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے کوششوں کے خلاف ہیں، لیکن کیوبا کے عوام کے دہائیوں سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور خود کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ دوسری رہنما نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے سود مند ثابت ہو رہے ہیں، روس کے لیے بھی اور خود کیوبا کے لیے بھی۔ تو اب جو صورتحال ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر جو بحری بیڑا گیا ہے وہ ایک خطرناک بات ہے۔ وہ خطرناک بات یوں ہے کہ بحری بیڑا جب جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے ایسے اسلحہ ہوتے ہیں، آبدوزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت سنگین ہوتے ہیں، جو دوسری کی سیکورٹی کے لیے، امریکہ کی سیکورٹی کے لیے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیوں امریکہ اس کو برداشت کر رہا ہے، جبکہ ایک زمانے میں امریکہ نے اس کو برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ بہتر کوئی سلوشن موجود ہے جو کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر آپ دیکھیں اس صورتحال کو تو وہ کافی سنگین نظر آتی ہے، اور اس سنگینی کا احساس اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روسی بحری بیڑے کو جانے کا
وہاں اجازت دے دی گئی ہے، تو وہ اور دوسری طرف یوکرین کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو اب مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو شے دے رہے ہیں، ایک طرف سے دے رہا ہے، دوسرا دوسری طرف دے رہا ہے. تو پھر آخر نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کہاں جا کے منتج ہوگی بات یہ نظر آتی ہے کہ بات بالآخر جنگ ہوگی یا پھر معاہدہ ہوگا. اب کیا صورتحال بنے گی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بحث یہی ہے کہ ہے یہ بہت خطرناک بات، یہ آسان کام نہیں ہے اور اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہوئی قازقستان میں الماتی شہر میں ہوئی، اس کا ذکر کر لیں. دیکھیے اس میں نا کانفرنس میں روس، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے تھے اور سرگئی لاروف نے بڑا سخت موقف اختیار کیا افغانستان کے خلاف. کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک انہوں نے یہ بنا لی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، روس پاکستان کو بھی اہمیت دینے لگا ہے اور وہ پاکستان کو کہ جو ان کے جو ایک روٹ بنا رہے ہیں اس کو پاکستان میں شامل کرنے کا حامی ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ قازقستان کے شہر الماتی میں کانفرنس کا انعقاد ہوا. روس، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس اور قازقستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے بڑھنے والی دہشت گردی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. القاعدہ عالمی امن کے لیے خطرناک تنظیم ہے جس کی جڑیں افغانستان میں خاصی گہری ہیں. دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے موجودہ کیمپس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا. دہشت کے خلاف جاری جنگ کی حمایت کرتے ہیں. سیکرٹری جنرل برائے کلیکٹیو سیکورٹی آرگنائزیشن امگالی تمساگویوف نے CTSO یعنی کلیکٹیو ٹی جو ہے ممالک میں آرمینیا، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان، روس اور تاجکستان کی سلامتی پر افغان دہشت گردوں کے اثرات پر رپورٹ پیش کی. جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کہ انسٹیٹیوٹ نے بھی طالبان اور قاعدہ کے گٹھ جوڑ پر کانفرنس کی بریفنگ دی. اب یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو طالبان کا معاملہ نمٹ گیا ہے تو اب وہ نمٹا نہیں ہے. طالبان نے اپنے دوست جو ہے روس نے جو ان کی آزادی کی حمایت کی بہت، اس کے خلاف بھی اب کارروائی شروع کر دی ہے. القاعدہ جو ہے بیسیکلی اور جو آئی ایس ہے جو بیسیکلی روس کے خلاف بنی ہے اور باقی لوگ اس میں لپیٹ میں آ جائیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ روس کے خلاف ہے. تو اس لحاظ سے اب یہ ان کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے پھر یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان مشکل میں آئے گا. عین ممکن ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کیوں نہیں اس کو سنبھالتے ہیں، تو ہمارے سنبھالنے میں نہیں آ رہا ہے. وہ چلا گیا امریکہ کی بیک کیمپ میں افغانستان. اگرچہ ہمارے جنرل لودھی صاحب کا یہ خیال تھا کہ آپ یہ باتیں غلط سوچ رہے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اب تو ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بالکل امریکہ کے اس معاہدے کو جو ہم نے ہمیشہ کہا کہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے اور روس کے درمیان میں، امریکہ کے اور افغانستان کے درمیان میں، وہ اس کے تحت اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اور کسی وقت میں جو ہے آپ پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں کہ پاکستان سے اڈے دیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے، یعنی خود کے ایسیٹ کو مارنے کے لیے ہمارے سے اڈے مانگ رہے ہیں. تو اب یہ سوال دیکھنا ہوگا کہ ہم اڈے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی معاملہ گڑبڑی ہے. تو اب اگر یہ بھی ہے تو پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کب تک ان کے زیر بار رہیں گے اور کب تک ان کے کہنے پہ چلتے رہیں گے اور نقصان اٹھاتے رہیں گے. تو صورتحال بہت سنگین ہے. زین صاحب یہ بات ایسی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ صورتحال اتنی اچھی ہے جو کہ ہم جس کی ہم تعریف کر سکیں. اب بظاہر روس جو ہے وہ افغانستان کے خلاف سفارہ ہو گیا ہے اور ہم تو ان کے خلاف سفارہ ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے خلاف کام استعمال کریں گے. ہمارے خلاف جو یہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں افغانی، اب جو اس لحاظ سے یہی وجہ ہے کہ جب بھی تحریک طالبان کو مسلسل حمایت کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ہم سے وہی وعدہ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. تو اور اس کے علاوہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کے بہت سارے فیکشنز ہیں، اس کی بھی ان سب کی مدد کر رہے ہیں. وہ پناہ گاہیں ان کی وہاں پہ موجود ہیں، وہاں بھی ہے، ایران میں بھی، دو جگہ پہ ہیں. تو ایرانیوں کا جگہ تو ایسا ہے کہ جہاں کے ایرانیوں کی شاید ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، یا ایرانیوں کا وہاں کنٹرول نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ تکون ہے وہاں پر، وہاں سے وہ حملہ کرتے ہیں. جی میرے صاحب ایک اور کانفرنس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونی ہے، اور وہ قطر میں دوحہ میں کانفرنس ہوگی 30 جون سے. اسے 25 ممالک کے نمائندوں کو بلایا گیا ہے. لیکن ایک اور خاص بات یہ کہ اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں افغان حکومت کو نہیں بلایا گیا تھا 2023 میں، لیکن اس دفعہ بلایا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آیا ابھی تک مثبت. کیا افادیت ہے اس کانفرنس؟ دیکھیے یہ اقوام متحدہ کی دوحہ کی 3 کانفرنس ہے.
لیکن اقوام میں یہ بھی ہے بالکل یہ بہت ہی ایک نیوسنس بن گیا ہے افغانستان. جی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر وہاں پر اگر کوئی آپس میں لڑائی ان کی ہوتی ہے یا ان کی سول وار ہوتی ہے تو نقصان ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ سارے لوگ پھر بھاگ کے پاکستان آتے ہیں. جی. تو اب یہ کیسے روکیں ان کو آنے کو, اور اگر حکومت حق گراتے ہیں تو پھر اور بھی مسئلہ ہوتے ہیں. تو اب مجبوری ہے وہاں پر کہ وہ ہم کچھ نہ کریں, تو اب جو ہو رہا ہے دیکھتے رہیں گے, جو ہم بھی برداشت کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اب بحث یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جمعے کے میں نے آج کے دن جو ہے طالبان کی رہنماؤں کو مطلع کیا کہ عالمی ادارہ افغانستان پر ایک اہم 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام فریق قبول کر لیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امتحاناتی مشن کے سربراہ روزہ اوتن بائفا نے کابل کے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی اور اس معاملے میں تبادلہ خیال کیا کہ یہ بات متقی کے دفتر نے ملاقات کے بعد جاری ایک بیان میں کہی. بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے 30 جون کو اقوام متحدہ کی طرف سے بلائی جانے والی کانفرنس کے لیے کہ جس کی میزبانی قطر کرے گا تفصیلی نقطۂ نظر اور ضروری ہمانگی پر تبادلہ خیال کیا. یہ اجتماع جسے دوحہ 3 کہا گیا ہے اس موضوع پر قطر کے دارالحکومت میں اس کے بعد ہونے والی تیسرا اجتماع ہوگا, جب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے افغانستان کے خصوصی ایلچیوں کے ساتھ مل کر طالبان کی حکمرانی والے ملک کے لیے جیسے شدید انسانی و معاشی اور انسانی حقوق کے بحران کا سامنا ہے ایک مؤثر عالمی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے 1 سال قبل دوحہ عمل کا آغاز کیا تھا تاکہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے ایک متفقہ بین الاقوامی نقطہ نظر قائم کیا جا سکے. طالبان نے افغان بچیوں کی چھٹی جماعت کے سے آگے کی تعلیم اور خواتین کی بہت سے سرکاری نجی ملازمت پر پابندی پر عائد کر رکھی ہے. گوتریس نے مئی 2023 میں پہلی دوحہ کانفرنس میں ڈیفیکٹو افغان حکمرانوں کو مدعو نہیں کیا تھا, اور طالبان نے افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ مئی میں ہونے والی دوسری دوحہ کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا. اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں پھر ان کو پھر دعوت دی ہے, لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور یہ جو طالبان نے ابھی تک اس پر خاموشی اختیار کی ہے, اور یہ طالبان ایسے مذاکرات میں جس میں کہ ان کی سبکی ہوتی ہو. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر, سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہے ہیں خواتین کو تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں یہ مسئلہ یہ بھی تو ہے, تو آپ اس کو دیکھیں, اور باقی تو کام اٹھ کر رہے ہیں. میرے صاحب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اطراف کے ملکوں میں پھر اس کا اثر پڑتا ہے. نہیں, اطراف کے ملکوں کی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے خواتین پہ کیوں کر رکھا ہے آزادی دینے کو معاملہ. جی, وہ ملک نہیں چاہتا خواتین دینے کا, تو پھر آپ وہ تعلیم پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم کی تو اجازت دیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کے ملک ہے, چلنے دیں, جو بھی چل رہا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں میں, ویسے تو ٹھیک ہے, چونکہ بات ٹھیک ہے جی, لیکن وہ اقوام متحدہ جب ہے اور تمام ملکوں کی ایک تنظیم ہے تو اس کا جو بھی چارٹرڈ ہے اس پہ عمل کرنا پھر سب کی ذمہ داری ہے. ایک یہ بھی اچھا جی, طالبان کے ساتھ شاذ و نادر ہونے والے مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اجلاس میں تقریباً 25 ملکوں کے خصوصی ایلچی انسانی حقوق کے دوسرے خدشات کے علاوہ خواتین لڑکوں کے حقوق پر پابندی کے مسئلے کو بھی بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. آج کے روز ہونے والے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ نے عالمی برادری کی جانب سے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اس سے افغان خواتین کے لیے مستقبل کے مذاکرات میں شرکت کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ واچ سمیت انسانی حقوق کے گروپ نے اقوام متحدہ سخت تنقید کی کہ اس نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ میں جرائم کا ذمہ دار ٹھہرنے کی بجائے طالبان کو دوحہ مذاکرات میں مدعو کیا ہے. ہیومن رائٹ واچ کے وہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہیں وہ آپ کارروائی کریں. ہیومن رائٹس واچ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ترانہ حسن نے اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو شامل نہ کرنے طالبان کی زیادتیوں کو قانونی حیثیت دینے اور خواتین کے حقوق اور خواتین کی باہمی شرکت کے علمدار کے طور پر اقوام متحدہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اوتن بائما نے کہا کہ دوحہ اجلاس میں بنیادی طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس افغان بینکنگ سیکٹر اور انسداد منشیات اور مسائل پر توجہ مرکوز رہے گی جو ملک میں خواتین کے حقوق سے متفق ہیں. طالبان نے اپنی حکومت کے اقدام کو بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغان ثقافت اور اسلامی قانون کی سخت تشریح سے ہم آہنگ ہیں.
गुतरेस ने दोहा की पिछली मीटिंग की सदारत की थी, लेकिन आने वाले इजलास की मेज़बानी रूसी एडी कार्लो करेंगी। उन्होंने मई में काबुल का दौरा किया था और मुत्तकी को मुज़ाकरा में शिरकत दावत दी थी। तालिबान ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है कि आया इनके वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शरीक होंगे या नहीं होंगे। जी मेरे साहब मुमकिन है कि नहीं होंगे। जी मतलब अल्लाह करे इसका कोई नतीजा निकले, कोई مثبت मामला तय हो। मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।